دیکھیے، میں نے کل آپ کو نا امام احمد بن حنبل کا ایک کال بتایا تھا. انہوں نے کہا یہ دنیا کام کرنے کے لیے ہے، یہ کام کی جگہ ہے، آرام کی جگہ ہے نہیں. اور یہ بہت لمیٹڈ سا ٹائم پیریڈ ہے. اچھا فرض کریں، وہ جیسے میں نے آپ کو ایک مثال آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، پھر بات لمبی ہو جاتی ہے، وقت ہمارے پاس محدود ہوتا ہے، لیکن بہرحال تھوڑا سا چونکہ فائدے کی چیز ہے. ایک مچھیرے کو ایک اس نے جال ڈالا تو اس کو ایک موتی ملا. موتی لے کر وہ اپنے اس کے پاس گیا جو جوہری ہوتا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ بہت قیمتی ہے، تم نا کسی وزیر کے پاس جاؤ تو وہ تمہیں اس کی قیمت دے گا. وزیر کے پاس گیا تو وزیر جو ہے اس نے موتی دیکھا اور کہا کہ نہیں، اس کی قیمت صرف بادشاہ دے سکتا ہے. وہ بادشاہ وقت کے پاس گیا، بادشاہ وقت نے کہا کہ یہ موتی کی قیمت میں تمہیں ویسے تو نہیں دے سکتا، ہاں میں تمہیں 6 گھنٹے دیتا ہوں، تم میرے خزانے میں جاؤ، جتنا وہاں سے لے جا سکتے ہو، اکٹھا کر سکتے ہو، اتنا کر لو. جو کچھ تم لے سکتے ہو، جو کچھ لے سکتے ہو میرے خزانوں میں سے، وہ تم لے جاؤ. اب بادشاہ نے اپنے مصاحب سے کہا، جو اس کے دربان تھے، ان کو کہا کہ اس کو میرے کھانے کے ٹیبل اور میرے جو آرام گاہ ہے اس میں سے لے کر گزرنا، خزانے پر تک لے جانے کے لیے. اب جب وہ اس مچھیرے کو لے کر گزرے وہاں سے، تو اس نے دیکھا کہ بادشاہ کے کھانے بڑے لذیذ ہیں اور بڑی خوشبو آ رہی ہیں، تو اس نے خوب سیر ہو کے کھایا، خوب سیر ہو کے کھایا. اور کھانے کے بعد جب وہ بادشاہ کی آرام گاہ سے گزرا تو اس نے دیکھا اتنا نرم بستر ہے، اتنی زبردست قسم کی جو ہے وہ بیڈ روم ہے. تو اس نے کہا چلو میں تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہوں. تو جب وہ وہاں پر سویا تو پھر دربان نے اس کو ہلا کے اٹھایا اور اس کو اٹھا کے محل سے باہر پھینک دیا. تو اس نے کہا کیوں بھئی، میں نے تو خزانے میں سے وہ لینا تھا، میں تو موتی دیا، موتی لایا تھا. تو کہتا ہے کہ دربان نے اسے ایک بات کہی، ذرا توجہ سے سنیے گا، جس وجہ سے میں نے یہ بیان کیا آپ کے سامنے قصہ ہے، تو صرف قصہ ہی لیکن سیکھنے کی چیز ہے. تو دربار نے اس کو کہا کہ تم نے اپنی مہلت، جو مدت مہلت تمہیں دی گئی تھی، وہ کھانے اور سونے میں گزار دی ہے، اب تمہارے پاس کوئی چانس نہیں ہے. سو ہم اس دنیا میں جب آتے ہیں نا، تو ہمیں بھی ایک بڑی ہی زیادہ جو ہے وہ ایک خزانے، ایک جنت کی طرف اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں کہ اس تک جانا ہے. لیکن ہم جب یہ کھانا پینا، یہ دنیا کی ساری چیزوں کے بیچ میں سے گزرتے ہیں، تو ہم اسی میں اتنا مگن ہو جاتے ہیں کہ اصل چیز کو بھول جاتے ہیں. سو یہ بہت مختصر سا ٹائم پیریڈ ہے. کوشش ہم نے یہ کرنی ہے کہ ہم اپنا بہترین بہترین انپٹ دیں، ساتھ ساتھ ہم اللہ سے دعائیں کرتے رہیں جہاں کیونکہ انسان ہے، پرفیکٹ ہو نہیں سکتا، نہ ہی ہم انبیاء ہیں کہ ہم پہ وحی آئے گی اور ہماری کریکشن ہو جائے گی. ٹھیک ہے، عام سے انسان ہے ہم. لیکن انسانوں میں ہی سابقون السابقون ہوتے ہیں جو مقرب بنتے ہیں، نیکی دے کر آگے سے آگے بڑھنے والے. ہمیں کوشش یہ کرنی ہے، خاص طور پہ رمضان میں اس کے کوئی بھی لمحہ ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ اسی شخص کی جیسی ہماری مثال ہو جائے جس کے ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی. تو قیامت کے دن لوگ اس بات پہ بڑی حسرت کریں گے، وہ کہے گا کہ ہائے افسوس، میں نے اللہ کے حق میں کیسے کمی کر دی، میں نے اللہ کا حق ہی ادا نہیں کیا. اب آپ دیکھیں ہماری عبادتوں کا کیا حال ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، وہ اسی لیے سمجھا رہے ہیں. اور پھر ہر جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساتھ ساتھ کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. کوئی بات نہیں، مایوسی میں نہیں جانا، پریشان نہیں ہونا، اپنی سی ایفرٹ پوری کرو اور اس کے بعد پھر ساتھ ساتھ جو ہے وہ استغفار بھی کرتے جاؤ. پھر فرمایا کہ ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، چھوڑ دیجئے ان کو، کھائیں پیئیں مزے کریں اور بھلاوے میں ڈالے رکھے ان کو چھوٹی امید. عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے اس سے پہلے جس بھی بستی کو ہلاک کیا ہے اس کے لیے ایک خاص مہلت عمل لکھی جا چکی تھی. کوئی قوم اپنے وقت مقرر سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے اور نہ اس کے بعد چھوٹ سکتی ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس پر یہ ذکر نازل ہوا ہے تو یقیناً دیوانہ ہے، اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو لے کیوں نہیں آتا؟ ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتار دیا کرتے، جب وہ اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں. سورہ ابراہیم میں ذکر آیا تھا نا
بستیوں کے بارے میں کہ کتنی ہی ایسی قومیں ہیں جن کا نام و نشان تک مٹا دیا گیا ہے. تو ہم سب کو دیکھتے تو نہیں ہے، لیکن سبحان اللہ، یہ اللہ کی ہم پر رحمت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں اس قرآن کے ذریعے وہ ساری خبریں پہنچائی ہیں غیب کی، تاکہ ہم نصیحت پکڑیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو ہم حق کے ساتھ اتارتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ تو ڈیمانڈ کرو تم اور فرشتے اتریں، پھر وہ جب اتریں گے تو پھر تمہارے اوپر عذاب ہی لے کر اتریں گے، اور پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی. رہا یہ ذکر تو اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود ہی اس کے نگہبان ہیں. قرآن کریم کی حفاظت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے. اور جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت شہاب ثاقب کے ذریعے جب شیاطین کے شر سے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، اور پھر اسی طرح کتابت کے ذریعے، حفظ کے ذریعے، اور پھر اگر ساری کتابیں بھی ختم ہو جائیں اور سارے حفاظ بھی ختم ہو جائیں تب بھی جو ہے وہ قرآن جو ہے جب تک اللہ چاہے گا قائم رہے گا. اور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ قرآن سینوں میں سے بھی اٹھا لیا جائے گا. نعوذ باللہ من ھذا الوقت. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، کیونکہ قیامت جو ہے وہ سب سے زیادہ جو اشرار ہوں گے، سب سے زیادہ بدبخت، سب سے زیادہ برے لوگ، تو ایسے لوگوں پر قیامت قائم ہوگی کہ قرآن جو ہے وہ سینوں سے بھی اٹھ جائے گا، اس کا علم ہی اٹھ جائے گا. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ سے پہلے بہت سی گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو. مجرمین کے دلوں میں تو ہم اس ذکر کو اسی طرح سلاخ کی مانند گزارتے ہیں. یعنی یہی قرآن جہاں مومنین کے لیے تسکین قلب کا باعث ہے، وہاں یہ اس کے جو نہ ماننے والے ہیں ان کے دلوں میں یہ تیر کی مانند داخل ہو جاتا ہے، جیسے کسی کے سینے میں کوئی گرم سلاخ جو ہے وہ داخل کر دی گئی ہو. کیوں؟ کیونکہ یہ آپ دیکھیں ان لوگوں کو جن کے ساتھ جو قرآن کے مخالف ہیں، اور وہ ان کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو کیسے ان کے چہرے سرخ ہو جاتے ہیں، اور کیسے وہ جو ہیں وہ ایسی خرافات بکنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ان فیکٹ یہ ان کے دلوں کے اندر جو ہے چبھن کا باعث ہے، کیونکہ یہ بات سچی بتاتا ہے، اور سچی بات جب ان کے عقیدوں سے ٹکراتی ہے تو پھر وہ اس میں پریشان ہوتے ہیں، اور اس پریشانی میں وہ حق کی جانب ان کا تعصب ان کو آنا نہیں دیتا، تو پھر وہ اس کے خلاف جو رد عمل دیتے ہیں اس کی کیفیت یہاں بتائی گئی ہے کہ ان کے دل جو ہیں وہ کس قدر تکلیف کی حالت میں ہوتے ہیں. وہ اس پر ایمان نہیں لایا کرتے. قدیم سے اس قماش کے لوگوں کا یہی طریقہ چلا آ رہا ہے. اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی اس میں چڑھنے بھی لگتے تب تو یہی ہے کے ذریعے، اور ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کر دیا. کوئی شیطان ان میں راہ نہیں پا سکتا الا یہ کہ کچھ سنگن لے لے، اور جب وہ کچھ سنگن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شعلہ روشن اس کا پیچھا کرتا ہے. یہ جو کاہن ہوتے ہیں، جو جادوگر ہوتے ہیں، یہ شیاطین کے ذریعے غیب جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ ان جنوں کو بھیجتے ہیں. قرآن کے نازل ہونے سے پہلے سورہ جن میں بھی آتا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ ہم جن جو ہیں وہ قرآن سننے کے بعد بیان کرتے ہیں کہ ہم آسمان میں بیٹھا کرتے تھے کہ ہم کچھ سنگن لے لیں، لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی کچھ سنتا ہے اور ذرا سا اس کے کان میں کچھ پڑتا ہے تو پھر اس کا پیچھا شہابیہ کرتا ہے اور اس کو ہلاک کر دیا جاتا ہے، اس کو جلا دیا جاتا ہے، یعنی اس کو اس غیب سے سننے سے روک دیا جاتا ہے جب قرآن نازل ہو رہا تھا خاص طور پہ اس وقت. اور پھر عمومی طور پر بھی یہ کیا کرتے ہیں، آسمانی دنیا کے قریب چلے جاتے ہیں، اور فرشتوں کی جو وہ ہوتی ہیں جو آپس میں فرشتے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، یہ اس سے کچھ تھوڑا بہت ان کے کانوں میں جو پڑ جاتا ہے تو یہ آ کے اپنے اس کاہن یا جادوگر کو بتاتے ہیں، جس سے وہ پھر خود جھوٹ سچ ملا کر اپنے تئیں غیب کی خبریں لوگوں کو
دیتے ہیں، اور جو کچے ایمان والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس پر یقین بھی کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق جس کسی نے ایسی کسی شخص کی، کسی کاہن کی کسی بات کا جو ہے وہ اس کی اس کو مانا، اس کو اکنالج کیا، تو اس کی 40 دن کی نمازیں جو ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یعنی اس کا ایمان ہی گیا، رائٹ؟ سو ایسی ایسی چیزوں کے اندر نہیں جانا چاہیے۔ آسمان پر ستارے جو ہیں، اب میں یہ بات یاد رکھیے کہ یہ علم اپنی جگہ ہے، ستاروں کا جو علم نجوم ہے نا، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن علم نجوم جو ہے نا یہ جادو کی ایک قسم ہے، جادو بھی ایک علم ہے، ٹھیک ہے؟ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، ٹھیک؟ یہ بھی ایک علم ہے، لیکن یہ علم ستاروں کا علم، ہاروسکوپ، علم نجوم، کہانت، جادوگری ہیں علوم ہی، لیکن یہ نافع نہیں ہے، علم نافع میں نہیں آتے۔ جب علم نافع میں نہیں آتے تو پھر ہیں کیوں؟ تو اس لیے ہیں تاکہ ہماری آزمائش ہو، ٹھیک ہے؟ ہر چیز میں آزمائش ہے نا، تو علم میں بھی آزمائش ہے۔ جو لوگ علم کے طلبگار ہوتے ہیں یا دنیا کے معاملے میں کسی چیز کے طلبگار ہوتے ہیں، تو یہ ان کی آزمائش ہے کہ وہ شارٹ کٹ اختیار کرنا چاہتے ہیں یا وہ حلال کے دائرے میں رہتے ہیں۔ ہم نے زمین کو پھیلایا، اس میں پہاڑ جمائے، اس میں ہر نوع کے نباتات ٹھیک ٹھیک نپی تلی مقدار کے ساتھ اگائے، اور اس میں معیشت کے اسباب فراہم کیے تمہارے لیے بھی اور ان بہت سی مخلوقات کے لیے بھی جن کے رازق تم نہیں ہو۔ ہم سمجھتے ہیں ہم کسی کو دے رہے ہیں، یاد رکھیے کوئی بھی کسی کو کچھ بھی نہیں دے سکتا، رائٹ؟ اگر آپ کسی کو راشن ڈال کے دے رہے ہیں، اگر آپ کسی کو کوئی اسپانسر کر رہے ہیں، آپ کسی بھی طریقے سے کہیں پر کچھ ایفرٹ کریں، یقین کریں وہ ہم کر نہیں سکتے، ہم رازق نہیں ہیں۔ تو یہ سوچ کر دوسرے پہ احسان چڑھانا، اس پہ احسان جتانا، چاہنا کہ وہ ہمارے سامنے نکو بن کے رہے، وہ ہماری کسی بات سے انکار نہ کرے، یا ایٹ لیسٹ وہ ہمارا شکریہ ہی ادا کرے، تو یہ پھر ہمارے اجر کو ضائع کر دے گا۔ جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ اسی لیے کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے، اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اس میں سے ہم خرچ کرتے ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو، اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں وہ ایک مقرر مقدار میں نازل کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی کے پاس کم رزق ہے یا کسی کو ناپ تول کے ایک نپا تلا دیا گیا ہے تو نعوذ باللہ اللہ کے پاس نہیں ہے اور کسی غیر اللہ کے ذریعے وہ حاصل کر سکتا ہے، بلکہ اللہ کے پاس تو خزانے ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کے اندر انسانوں سمیت ہر چیز جو ہے وہ اپنے علم کے مطابق ایک خاص اندازے کے ساتھ اتارا، اور اللہ تعالیٰ کو بہتر پتا ہے کہ کس کو کتنا کیا اور کب ملنا چاہیے، ٹھیک؟ اور اس کی ایک حکمت قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہر ایک کو ہر چیز میسر کر دی جائے تو پھر زمین فساد سے بھر جائے گی۔ یہ جو روح ہے، ٹھیک ہے، یہ آسمان سے آئی ہے نا۔ زمین جسم جو ہے ہمارا وہ مٹی سے بنا ہے، زمین سے مٹی سے بنا ہے، تو اس کی جو غذائی ضروریات ہیں وہ ہمیں مٹی سے ملتی ہیں، اور جو روح ہے وہ آسمان سے آئی ہے، تو اس کی جو غذائی ضروریات ہیں وہ آسمان سے اتاری گئی ہیں، یعنی یہ قرآن، ٹھیک ہے، یہ روح کی غذا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے، آپ سب کا یہ تجربہ ہوگا کہ جیسے جیسے آپ قرآن پڑھتے جاتے ہیں، خاص طور پر صرف سننا نہیں بلکہ سمجھ کے پڑھنا اور پھر اس کے ذریعے اپنی ایک تھاٹ ڈیولپ کرنا، تو یہ آپ کی روح کو بہت اسٹرینتھن کر دیتی ہے۔ اور روح کی غذا جو ہے یہ بھی جسم کی غذا کی طرح ڈفر کرتی ہے، لائک جس طرح جسم کی غذا ہر شخص کے لیے مختلف مقدار ہوتی ہے جو اس کو فائدہ دیتی ہے، اور اسی طرح روح کے لیے بھی مختلف جو ہے وہ ہوگی، یعنی جو اس کی غذا ہے، قرآن کی جو مقدار ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور اس طرح تبدیلی نہیں آ رہی تو پھر قرآن کی ڈوز بڑھا دینی چاہیے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کو اسی طریقے سے اس کو اپنی زندگی میں اور زیادہ شامل کر لینا چاہیے۔ یقیناً آپ کا رب سب کا خالق ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ ہم نے آپ کو 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائے جانے کے لائق ہیں، یعنی سورہ فاتحہ، اور آپ کو قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ آپ اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیں جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم
کے لوگوں کو دے رکھی ہیں۔ سبع مثانی جو ہے یعنی سورہ فاتحہ، اس کا الگ سے یہاں پر ذکر کیا گیا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ پورے قرآن کو ایکسپلین کر دیتی ہے، اس کا سمجھ لیجئے کہ وہ اس کا ایکسٹریکٹ ہے، پوری کا پورا قرآن۔ جب ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی تو ہم نے اس میں یہ سیکھا تھا، اور پھر ساتھ میں اس وہ جو پورا کا پورا ایک نچوڑ ہے، اس کی بھی فردر ڈیٹیل پورے قرآن عظیم کے اندر ہے۔ تو آپ کو یہی دے دیا گیا ہے، یہ وہ بہترین چیز ہے۔ جیسے سورہ یونس میں بھی ہم نے پڑھا نا کہ یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ چیز ہے جس پر چاہیے کہ یہ خوش ہو جائیں، اور یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں۔ تو اس لیے آپ کے پاس قرآن ہے، آپ کے پاس آپ کی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، آپ اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں، تو پھر آپ اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہیں، اور نہ ان کے حال پر اپنے دل کو کڑھائیں، انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف مائل ہو جائیں اور کہہ دیں کہ میں تو صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں۔ لوگوں کے پاس کیا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں، کیا خریدا، کہاں گئے، کیا کھایا، کیا پہنا، کیا کیا، کہاں ان کے بچے پڑھ رہے ہیں، کس یونیورسٹی میں جا رہے ہیں، کیا ان کے ہسبینڈ کی پروموشن ہوگی، کسی چیز کی طرف نہ دیکھیں، کسی کی طرف نہ دیکھیں، ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم سے اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے کہ کس نے کیا کون سے گریڈ لیے تھے، کس کے بچے نے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتیں دے رکھی ہیں، آپ ان کی طرف نہ دیکھیں۔ اسے وہ والا اصول بھی سمجھ آتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں سکھایا تھا کہ تمہارے شکر گزاری تب پیدا ہوتی ہے جب تم دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے دیکھو۔ اور یہ بھی چیز یہاں پر سکھا دی گئی کہ لوگوں کی امارت اور ان کے اسٹیٹس سے متاثر نہیں ہونا، بلکہ ایمان جو لاتے ہیں ان کے ساتھ آپ اپنا وقت گزاریں، ان کی طرف آپ